دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں الوی کی اور عمران خان اور علیمہ باجی کی المعروف سلائی مشین۔ دیکھیں وہ اب خان صاحب نے براستہ یا بواسطہ علیمہ خان جو کہ ظاہر ہے ان کی بہن ہے، یہ بات پہنچائی میڈیا تک یا الوی صاحب تک کہ الوی صاحب نے عوام کا ساتھ نہیں دیا، اور عوام سے ان کے مراد نیازی صاحب ہیں یعنی وہ نیازی کو عوام کہتے ہیں۔ اور ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان کی توجہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، اور اس طرح گویا وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی پی ٹی آئی سے غداری کے۔ ملک سے غداری تو معمولی بات ہے جی، وہ اس کا تو باقاعدہ کیس بھگت رہے ہیں، یعنی سائفر کیس جو ہے بنیادی طور پر غداری آرینٹڈ ہے، یعنی ان دا نیچر آف ٹریزن ہے، یا ان دا نیچر آف بیٹریل ہے۔ اسی طرح وہ جو اداروں پر باقاعدہ جتھوں سے حملہ آور ہونا ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو ان کے نزدیک وہ غداری نہیں ہے، لیکن الوی صاحب بقول ان کے یعنی خان صاحب کے یا علیمہ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ گویا غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے فرائض منصبی انجام نہیں دیے، ان پر جو تقاضے تھے انہوں نے وہ پورے نہیں کیے، یعنی تاریخ الیکشن کے نہیں دی، گویا الیکشن پر وہ مجبور انہوں نے نہیں کیا۔ جو ہیئت مقتدرہ ہے، جو اس وقت اقتدار میں لوگ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کے جو کیئر ٹیکرز ہیں سو ٹو سے، وہ جبکہ الوی صاحب کی طرف سے پھر ان کے ترجمان نے یہ بات کی ہے کہ گویا خان صاحب کا نقطہ نظر درست نہیں ہے، یا انہوں نے ان کو ڈسپیوٹ کیا، کاؤنٹر کیا ہے کہ خان صاحب چوڑ مار رہے ہیں۔ حالانکہ الوی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی چوڑ اگے مار چکے ہوں تو تسی بھی مار چکے ہو، ہوں پھر مزید چوڑ در چوڑ نہ مارو۔ لیکن جب حالات بکھرتے ہیں نا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ تازہ آپ کی خدمت میں ایک دو اشعار ہیں کہ مقدر جب کسی کے سونے لگتے ہیں، مقدر جب کسی کے سونے لگتے ہیں، شکوہ ہے باہم پھر ہونے لگتے ہیں، اور فرعون نظر گردش ایام ہوتے ہیں تو، فرعون نظر گردش ایام ہوتے ہیں تو ہوش و حواس پھر کھونے لگتے ہیں، تب اژدہا بنتے نظر آتے ہیں وہ بھی خمار طاقت میں جو کھلونے لگتے ہیں۔ دیکھیں جب حالات خراب ہو جائیں، جب کشتی ڈوبنے لگے تو ظاہر ہے آپا دھاپی کا معاملہ ہوتا ہے، اور ہر بندہ دوسرے کو اسکیپ گوٹ بناتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہیں جو کرنا چاہیے تھا تم نے نہیں کیا، لہٰذا اس وجہ سے ہم اس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اس انجام کی طرف جانے میں بہرحال سب سے بڑا کردار تو خود نیازی کذاب کا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے ان کی طرف سے یا بعض دوسرے مبصرین کی طرف سے بھی کہ جو دندان ساز ہیں وہ گویا دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ آئل کی دونوں سائڈ پر جو ہے وہ کیٹر فار کرتے ہیں۔ حالانکہ جو ڈینٹسٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہیلتھ پرووائڈر ہوتا ہے وہ تو بلا تخصیص اور بلا امتیاز ہر ایک کی سروس کرتا ہے نا تو اگر الوی صاحب نے کر لیا ہے تو اس پر چیں بے جبیں یا سیخ پا نہیں ہونا چاہیے، نہ علیمہ کو، نہ ان کے بھائی کو، نہ ہی باقی کوئی پی ٹی آئی کو۔ تو بہرحال ایک طرف الوی صاحب ہیں کہ وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ دھوبی والی وہ جو مثال ہے جی، کہ
الوی صاحب کے متعلق یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان کی فردر پولیٹیکل ایمبیشنز، ایک تو ہے نا کہ مجبوری کہ وہ بے دست و پا ہیں، یعنی عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ ظاہر ہے پاکستان کا صدر جو ہے آئینی اور قانونی طور پر کوئی بہت زیادہ اختیارات نہیں رکھتا، محض سیریمونیل ہیڈ ہے، وہ نمائشی صدر مملکت ہے، سربراہ مملکت ہے، سربراہ ریاست ہے، تو اس کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو اختیارات نہیں ہیں۔ ہاں کچھ آئینی اختیارات ہیں، جیسے لیجسلیشن کو ڈیلے کرنا یا چولیں مارنا تو وہ انہوں نے بقدر جسہ، بلکہ جسے سے بڑھ کے وہ انہوں نے ماری ہیں اور مارتے جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس صورت میں اب نیازی کا صاحب بھی راضی نہیں ہوگا اور دوسرے تو ویسے ہی نہیں راضی ہوں گے، تو ان کی پولیٹیکل ایمبیشنز جو فردر ہیں، ایک تو ظاہر ہے یہ پولیٹیکل ایمبیشن ہی ہے کہ وہ صدر ہیں اور اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، شاید اپنے طور پر، یا پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہوگی کہ انہیں بھی بہرحال ایک بالکل دوسرا صدر جو ہے اس کے مقابلے میں الوی دندان ساز یقیناً بہتر ہی ہوگا، بے شک گلے شکوے ہوں، اور پھر گلے شکوے کرنے کی کم از کم جگہ تو ہے۔ تو بہرحال الوی صاحب کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے صاحبزادے کو شاید کراچی سے قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے وہ بھی لے کر دینا چاہتے ہیں، جو بھی نیا سیٹ اپ ظہور پذیر ہو رہا ہے یا ہوگا تو شاید اس میں وہ جگہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ دور کی کوڑی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الوی نے بہرحال حد المقدور پوری کوشش کی ہے کہ خان صاحب کو کیٹرفار کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے یعنی صدر مملکت کی بجائے ان کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کریں، اور انہوں نے ہر یعنی جو ان کے پاس سیریمونیل اختیار تھا اس کو بھی انتہائی بے دریغ طریقے سے اور لغویات کی حد تک مس یوز کیا ہے، اور ظاہر ہے اس طرح بدنامی ہی کمائی ہے، اور ان کے جتنے بھی اقدامات تھے اس سے کوئی مخالفین کو کوئی سبسٹانشل اور لاسٹنگ ڈینٹ نہیں پڑا، نہ پڑ سکتا تھا، لیکن وہ بہرحال اپنے محسنوں کو خوش کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب نیازی کا ذاب تو ان لوگوں پر بھی خوش نہیں ہے جنہوں نے اسے یہ سب کچھ بنا کے دیا اور گویا اسے اقتدار کے تخت تک پہنچایا، تو ان کو بھی اتنا زچ کیا کہ اب تخت کی جگہ شاید تختہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان شکوہ شکایتوں میں، اور یہ تازہ ترین تو آپ سن چکے ہوں گے، وہ جو چیف شیرو ہے، یعنی جو کمانڈر تھا ٹائیگر فورس کا سیالکوٹ سے ڈار صاحب، وہ بھی گویا توبہ طائب ہو چکے ہیں، اور وہ بھی جو ایک طویل فہرست ہے گواہوں کی یا سلطانی گواہوں کی یا پروورز کی، وہ ان میں شامل ہو چکے ہیں پوری طرح جھنڈا اٹھا کے، کہ بقول ان کے یہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ خان صاحب کا تھا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ضرورت سے زیادہ اسے پیمپر کیا گیا، اسے ضرورت سے زیادہ اکاموڈیٹ کیا گیا، گویا ہر اصول، قانون، آئین کی ہر شک کو اس کے مفاد کے تابع کیا۔ بندیال نے اس سے پہلے گلزار، ثاقب نثار کھوسا، اور ظاہر ہے جو اب بھی کہیں دائیں بائیں نظر آتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے، اعجاز الاحسن وغیرہ، تو انہوں نے، اور بجوا بجوا، میں باجوہ جان پوچھ کے نہیں کہتا، بجوا مجھے کوئی ایسا لگتا ہے شاید میں بھی کوئی اردو کا اہل زبان ہوں بجوا کہنے سے، تو فیض حمید اور بجوا اور ان کے جو جال میں آئے، جال ہی میں کہوں گا اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو برباد کر لیا، جیسے کور کمانڈر لاہور تھا، کہ انہوں نے کچھ اس قسم کی یعنی خان صاحب کو اس قسم کا کوئی شیشے میں اتارا، یا انہیں ایسی تصویریں دکھائیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم الیکشن لے کر دیں گے، ہم نے دیکھو پنجاب کی چیف منسٹرشپ چھین کے تمہارے بندے کے حوالے کر دیا، اس طرح ہم ان کے گلے سے چھین کے کھینچ کے الیکشن نکالیں گے اور تمہیں جتوائیں گے۔ یعنی تھانے دار کی پوسٹنگ سے، پوسٹنگ ٹرانسفر کے ایشو سے انہوں نے الیکشن برآمد کیا، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ اسی کور میں پوری انتظامیہ کو مفلوج کر دیں
اور پوری انتظامیہ وہی ری انسٹیٹ کریں جو اسمبلیوں کے ڈسولوشن سے پہلے تھی، اور پھر ان کو پریکٹیکلی ٹیک اوور کر کے اپنی مرضی کا مرزا یار پھرائیں، اور پھر وہی 2018 والی جو ایکشن ریپلے ہے اس کو بہتر انداز سے اور زیادہ تباہ کن انداز سے چلائیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ اپنی جو لمیٹیشنز تھیں ان کو نہیں سمجھ سکے۔ اس میں ایک ہی ماسٹر سٹروک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے تمام تر دباؤ، ٹیمپٹیشن، پروپیگنڈا، ہر طرح کی مینیپولیشن کے باوجود وہ جو اس پر بالکل ایک آہنی ارادے کی طرح قائم رہے کہ میں نے آرمی چیف اپنی مرضی سے لگانا ہے اور وہ عاصم منیر لگانا ہے۔ تو اس طرح وہ سازشیں جو بجوا و فیاض اور ان کے ایسوسیٹس جو باوردی بھی تھے اور جو کرسی عدل پر بیٹھے ہوئے ٹھگ تھے، اور جو ان کا ایک کامل کذاب آندہ رن تھا جس کی رسی دراز انہوں نے کی ہوئی تھی، ان سب کی کوششوں کے باوجود اس ایک ماسٹر سٹروک نے ان ساری سازشوں کے تانے بانے توڑ دیے، اس ساری منصوبہ بندی کو ختم کر دیا، اس مکر و فریب کو، اس جھوٹ اور کذب اور دجل کو برباد کر دیا۔ تو اب وہ گویا اپنے زخم چاٹتے پھرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے باقی جو رہی صحیح جو پی ٹی آئی جیسے ملتان کا مجاور ہے، یا ایک آدھ وہ کیا ہے چلا ہوا کارتوس گجرات کا چودھری اور یہ اب یعنی ان کا نوحہ ہی ہے، باقی جو پی ٹی آئی رہی ہے وہ گویا سابق پی ٹی آئی کا نوحہ ہے، اس لیے کہ وہ سارے امپائرز جب ان کے ساتھ ہوں تو پھر بھی وہ پرفارم اتنا نہ کر سکے کہ اپنی طاقت پر، اپنے بل بوتے پر وہ حکومت بناتے، پھر بھی ہیلی کاپٹروں کی، جہازوں کی، جہانگیر ترینوں کی، علیموں کی وغیرہ وغیرہ ضرورت پڑی، اور ایک مصنوعی بالکل جس کی بنیاد میں صرف مکر و فریب، دجل اور آئین شکنی، اور سب سے بڑھ کر میاں صاحب اور پاکستان کے استحکام کے ساتھ کینہ و بغض تھا، اس پر یہ پوری عمارت استوار کی۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ کاغذ کی ناؤ بار بار نہیں بہتی، یا وہ کہتے ہیں کہ کاٹھ کی ہنڈیا بار بار نہیں چڑھتی۔ تو بہرحال اب ڈوبتے ہیں اور روزانہ ڈوبتے ہیں، اور روزانہ باہم دست و گریباں بھی ہوتے ہیں۔ وہی جو کل تک قصیدہ خوانی کرتے تھے، آج وہ گواہی دینے پر مصر ہیں کہ ہم نے یہی بتانا ہے، اور ہمارے ہی کہنے پر ان کو لٹکائیں کہ یہ جو ہے اداروں پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اب انہیں پتہ چلا ہے کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو بہرحال جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، خوشحال بنائے، خوشحال تر بنائے، اور آپ سب کو خوش رکھے۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ۔